نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی تو کون سے سن میں ہوئی تھی صلح حدیبیہ؟ سن 6 ہجری۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر ظاہر ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہوا، لیکن اس سے مسلمانوں کو فائدہ بہت ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے جب اس پر اشکال کیا تو قرآن نازل ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فتح مبین سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ بعض رات کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن محقق قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہی صلح حدیبیہ ہی۔ اس کی من جملہ وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے نا، یہ اشاعت اسلام کا زبردست ذریعہ بن گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان جب بھی قریش سے ملتے تھے، قبائل سے ملتے تھے، تو جنگ کی حالت میں ملتے تھے، ان کا میل جول مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ صلح حدیبیہ تک کے مسلمان اور صلح حدیبیہ سے لے کے صرف 2 سال کے عرصے کے مسلمان وہ زیادہ ہیں بنسبت پہلے مسلمانوں کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے سلسلے میں آپ نے بیعت کی تھی تو کتنے صحابہ تھے؟ 1400۔ اور جب فتح مکہ کے لیے گئے تو کتنے تھے؟ 10,000۔ اب یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ اشاعت اسلام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے سلسلے میں مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، اور ان میں سے ایک خط جو ہے نا، آپ نے اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت روم کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا، جس کا تذکرہ ابھی آج آپ کے سبق میں آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے کسریٰ کو بھی بھیجا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ سلطنت روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ وہ ہرقل بادشاہ جو ہے وہ اس وقت ایلیا میں تھا، یعنی جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا کس کو؟ حضرت دحیہ کلبی کو، اور دحیہ کلبی نے وہ پہنچایا بصرہ کے حاکم کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں دستور یہی تھا کہ بھئی بادشاہ کو براہ راست خط نہیں لکھا جا سکتا تھا، اور بصرہ کے حاکم نے وہ خط پہنچایا کس کے پاس؟ ہرقل کے پاس۔ ہرقل خود انجیل کا عالم تھا۔ جب ہرقل کے پاس خط پہنچا تو ہرقل نے کہا کہ دیکھو یہ خط جہاں سے آیا ہے، کیونکہ یہ خط آیا تھا جزیرۃ العرب سے۔ یاد رکھو کہ جزیرۃ العرب کے ایک طرف کسریٰ تھا، دوسری طرف روم کی بادشاہت تھی، یعنی قیصر کی حکومت تھی۔ تو جزیرۃ العرب میں قبائلی زندگی تھی، آزاد قبائل آباد تھے، تو جزیرۃ العرب میں کسی کی حکومت نہیں تھی، لیکن لوگوں کو اتنا پتہ تھا کہ وہاں پر ایک مقدس مقام ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں شام میں۔ ہرقل نے کہا کہ یہ خط جہاں سے آیا ہے دیکھو کہ وہاں کے کچھ لوگ یہاں پر تو نہیں آئے ہوئے۔ ہرقل کے کارندوں نے تلاش کیا تو ان دنوں اللہ کی شان ابو سفیان اپنے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں شام گیا ہوا تھا۔ بھائی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ابو سفیان کی زبان تو عربی تھی، ہرقل کی زبان عربی نہیں تھی۔ اس وقت شام کے اندر سریانی اور یہ عبرانی وغیرہ یہ زبانیں بولے جاتی تھی۔ ہرقل نے بلوایا ان کو، یہ وفد آ گیا جو قافلے والے تھے۔ ہرقل کی بات وہاں پر دربار میں آ گئے، بیٹھ گئے۔ ہرقل نے پوچھا کہ ایکم اقرب نسب منہ، تم میں سب سے زیادہ نسب کے قریب کون سا ہے اس شخص کے جو خط والا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عبد مناف کے اوپر جا کے ابو سفیان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے نسب جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ ہرقل نے آگے بٹھایا ابو سفیان کو اور پیچھے بٹھایا ارکان وفد کو،
اور درمیان میں ترجمان کھڑا کر دیا اور ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کر دینا اور مجھے بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی، اگر جھوٹ کی نسبت میری طرف ہونا نہ ہوتی تو میں جو ہے نا کیا کرتا، اس وقت کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کو بولنا کفار کے ہاں بھی بڑا معیوب بات، بڑی معیوب بات تھی۔ اس نے بٹھایا اور اس نے کچھ سوالات کیے۔ سوالات سے پہلے ایک بات سمجھے کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی خبریں، نشانیاں بہت واضح طور پر موجود تھیں، اور ہرقل بذات خود یہ انجیل کا عالم تھا۔ انجیل کا کیا تھا؟ عالم تھا۔ اس نے چند سوالات کیے ابو سفیان سے، ابو سفیان نے ان سوالوں کا جواب دیا، پھر اس نے ہر سوال کی وجہ بتائی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، پھر آخر میں اس نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے سچ ہے تو وہ سچا نبی ہے، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیتا۔ میں ابھی صرف مشکات نہیں بلکہ بخاری میں چل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے خط منگوایا اور خط پڑھا تو خط کے اندر مختصر طور پر تھا من محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، الی ہرقل عظیم الروم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ آیت لکھ کر پھر کہا تھا اسلم تسلم۔ ٹھیک ہے، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا محفوظ ہو جائے گا، وَإِلَّا عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، ورنہ کاشتکاروں کا، تیرے ماتاتوں کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ ہرقل نے وہ خط پڑھ کر سنایا۔ ارکان سلطنت جو ہے نا ان کو کہا کہ دیکھو یہ سچا نبی ہے، تم اس کی اطاعت کر لو۔ تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، لمبے واقعات ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم کو کہا گیا کہ تم باہر نکلو۔ ابو سفیان بڑا حیران ہوا اور حیران ہو کر کہتے ہیں لقد امر امر ابن ابی کبشہ، کہ اب تو اس کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ملک روم بھی اس سے ڈرتا ہے۔ یہ سن 7 ہجری کی بات ہے۔ پھر سن 8 ہجری کے اندر اللہ